ہنگامہ خیز دن ہے اور آج اس کا بہت ہی پلیزنٹ انجام ہوا ہے۔ ابھی ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ نمبر 1 نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا۔ بہت ہی مدبرانہ، بہت ہی تحمل سے، بہت ہی دور رس فیصلہ کیا ہے، اور اس وقت جو پاکستان کسی بھی ہنگامہ آرائی کا، افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کو پیش نظر رکھا ہے۔ اور ایک دیرینہ مسئلہ جو پاکستان کی تاریخ سے اب تک چلا آ رہا تھا، سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ، ان کے ٹینیورز وغیرہ کے حوالے سے، اس کے لیے ایک راستہ فراہم کر دیا کہ ایک قانون سازی ہو جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہر لحاظ سے حکومت کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اگر وہ چاہتے تھے، مختلف وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم اگر چاہتے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہی ایک اور ٹرم کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف رہے، تو اس کی راستہ بھی اب آگے کے لیے بن گیا ہے۔ اور ہر لحاظ سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک وہ فیصلہ کیا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی دور رس فیصلہ ہے، مدبرانہ فیصلہ ہے، اور تحمل پہ مبنی فیصلہ ہے، اور اس جذباتیت سے عاری نظر آتا ہے جس کی پکار ہمیں نظر آئی ہے یا جو فیصلے کے بعد ہم نے دیکھنے کو ملی ہے۔ اور ہر لحاظ سے پاکستان جو اس وقت بہت ہی مشکل صورتحال میں، خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے، نیشنل سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے، ایک بہت ہی مستحکم اس وقت ملک میں جو اس وقت ایکویلیبریم ہے، جو ایکویشن ہے اس وقت، وہ بہت ہی اس وقت کارگر ثابت ہو رہی ہے، خاص طور پر معیشت کے بہت ہی گمبھیر مسائل کے حوالے سے۔ فوج اور فوجی لیڈرشپ کا اور سویلین لیڈرشپ کا، پرائم منسٹر کی ٹیم کا ایک پیج پہ ہونا، یہ پاکستان میں طویل عرصے کے بعد ایک آئیڈیل کمبینیشن بنا ہے، اور اس کے بہت ہی فروٹفل رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آج کا یہ فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے، اور بہت ہی مشکل صورتحال کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ پچھلے 3 دن اس حوالے سے، کل چیف جسٹس صاحب نے ورڈ بھی استعمال کیا، پورا ملک ہیجان میں، اس ہیجان بپا رہا ہے، پورے ملک میں ہیجان خیز صورتحال رہی ہے پچھلے 3 روز میں، لیکن بہت ہی اچھا، بہت ہی پلیزنٹ اس کا آج کنکلوژن ہوا ہے، اور بہت ہی پلیزنٹ اس کا ایک بعض لوگوں کے نزدیک تو شاید یہ پلیزنٹ سرپرائز بھی ہے، کیونکہ 2 دن 3 دن جو حکومت کی کارکردگی رہی ہے، حکومت جس طرح سے اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پلیٹ کرتی رہی ہے، نالائقیوں کے انبار لگا دیے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا۔ اس پوری صورتحال کو بات چیت کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے اس کے مختلف جو جزیات ہیں اس کو ہم ایک بار پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب اشتر اوصاف علی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی میں ایک اور نامور قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ۔ بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کل حکومت کی جو ٹیم تھی، جو حکومتی پوزیشن تھی، پورے صبر کا امتحان لے رہی تھی کہ کسی صورت سے سپریم کورٹ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، لیکن جس تحمل سے پورا معاملہ چلا، اور پھر جو آج اس کا نتیجہ نکلا، جس انداز سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس کو کنکلوڈ کیا ہے، آپ اس کی اہمیت کو ذرا اجاگر کیجئے۔ آپ کے نزدیک ہی کیسا فیصلہ ہے؟ بعض لوگ اس کو جذباتیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مختصر لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے خود ہی وہ الفاظ یوز کیے، مدبرانہ۔ یہ ایک مدبرانہ فیصلہ ہے جس کے اندر انسپائٹ آف دی بیسٹ ایفرٹس آف دی ٹیم کہ یہ کام خراب ہو جائے، اس کو سمیٹ دیا گیا ہے، اس کو سنبھال لیا گیا ہے، اور ہیجانی کیفیت سے اب یہ روانی کی طرف چل پڑا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات 3 مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک کہ جو ایک ابہام تھا، اور وہ ابہام چلا جا رہا تھا، اس ابہام کی وجہ سے آنے والے دنوں میں، ابھی تو ان کا نوٹیفیکیشن انٹیکٹ تھا، بعد میں کبھی یہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آ جاتا، اور یہ پٹیشن تو پینڈنگ ہی تھی، یہ اگر ہائی کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں چیلنج ہوا ہوتا، تو یہ جو آج کل کا جو سارا سلسلہ ہے شاید وہ ممکن نہ ہوتا۔ یہ بینچ جو ہے وہ ایک نہایت بیلنس طریقے سے انہوں نے ساری چیز کو دیکھا، اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور سب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اتنی کلا بازیاں کھائیں گورنمنٹ نے اس معاملے میں، کم از کم 5 تو میں نے نوٹیفیکیشن گنے جو انہوں نے
ایک چیز کی اور وضاحت فرمائیے گا، معاف کیجیے گا مخل ہو رہا ہوں اشترا صاحب، اب جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس کے نتیجے میں ایک نیا نوٹیفیکیشن ہوگا آج جو آرڈر ہوا ہے، یا یہ جو حکومت نے آج پیش کیا تھا یہ وہ کافی ہوگا اس کے لیے؟ وہ کافی ہوگا، اور اس کے جزیات جو ہیں وہ اب کورٹ آرڈر میں ہیں، اور کورٹ آرڈر ہی ایکسیکیوٹ ہوگا. اور کورٹ آرڈر بڑی صراحت سے بتا رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر اندر گورنمنٹ انیشیٹ کرے گی لیجسلیشن، اور گورنمنٹ میں بھی یہ منسٹری آف ڈیفنس کا کام ہے اس لیجسلیشن کو انیشیٹ کرنا. ٹھیک ہے، پھر وہ جائے گا منسٹری آف لا میں، منسٹری آف فائنانس میں، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی جو پہلے نہیں تھیں. مثلا ایک، چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینیور. نمبر 2، ان کو جو جنرل جو ہیں، جب کوئی آدمی لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل کے عہدے پہ جاتا ہے تو اس کا ٹرم، اس کا کیا وہ ایج وائز چلے گا یا وہ ٹینیور وائز چلے گا، یہ ساری چیزیں طے ہوں گی. اور باقی جزیات راجہ صاحب یہ فرمائیے گا، سلمان اکرم راجہ صاحب، اگر آپ ایک منٹ دیجیے. جی 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 پلیز. وہ یہ کہ اب جب یہ لیجسلیشن ہو رہی ہے تو پھر چیف آف ایئر سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف گویا یہ سروسز چیفز کے لیے ہے، obviously it's not just for the army chief of ظاہر ہے کہ سب کے لیے کریں. جی ہاں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی سامنے آیا کہ یہ بھی ایک لائکلی سینیریو تھا کہ حکومت کی نالائقیوں، یعنی کہ نااہلیوں کے بعد شاید سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی اس نوٹیفیکیشن کو، لیکن حکومت کو کہتی کہ کیونکہ قانون نہیں ہے اور اس میں اتنا ابہام ہے اور آپ کا کیس اتنا ویک ہے، اب آپ جائیے جلد از جلد قانون بنائیے. اور حکومت نے ہماری اطلاعات کے مطابق ایک آرڈیننس تیار کر رکھا تھا کہ اگر منفی فیصلہ آتا ہے تو وہ آرڈیننس جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو یہ مسئلہ جو کہ اس میں یہ بات ہوئی کہ سپریم کورٹ نے خود 6 مہینے کی ان کو اپوائنٹمنٹ دے دی اور اس مسئلے کو اپنے پاس سے حل کیا، کیوں نہیں انہوں نے یہ گیند جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ڈال دی؟ یہ دیکھیں نا، سکم کیا تھا جو سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے کوئی قانون نہیں تھا کہ ان کی مدت ملازمت کیا ہوگی، میعاد کیا ہوگی. جو آرمی ریگولیشنز ہیں اس میں ایک ریگولیشن ہے 262A. 262A کا آپ مطالعہ کریں تو وہ آپ کو میجر جنرل صاحبان کا بتاتی ہے، لیفٹیننٹ جنرل صاحبان کا بتاتی ہے، دیگر کرنل صاحبان، بریگیڈیئر، کہ ان کی ایج کیا ہوگی ریٹائرمنٹ کی اور وہ کتنی دیر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں. ارلیئر آف دا 2 عام طور پہ ہوتا ہے 57 سال یا 58 سال لیفٹیننٹ جنرل صاحبان کے لیے، اور 4 years which ever is earlier. لیکن یہ ریگولیشن 4 star جنرلز کے حوالے سے خاموش ہے اور بالخصوص آرمی چیف کے حوالے سے خاموش تھی. تو یہ ایک سکم تھا قانون میں، ریگولیشنز میں بھی سکم تھا. پھر اگر آپ آئین کو دیکھیں، آرٹیکل 243(4)B میں یہ کہہ دیا گیا کہ صدر مملکت آرمی چیف کی تقرری کریں گے، اور ساتھ یہ آ گیا کہ ان کی سیلری اور الاؤنس کا وہ کریں گے، تقرر کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا ہو. لیکن مدت کیا ہوگی ان کی بطور آرمی چیف، یہ چیز موجود نہیں تھی. اسی لیے یہ ایک تمام ابہام پیدا ہو گیا. عدالت نے یہ پوچھا کہ جب آپ یہ ایک نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں اور اس میں آپ 3 سال کے لیے، پہلے لفظ استعمال ہوا ایکسٹینشن، پھر لفظ استعمال ہوا لمٹ آف ریٹائرمنٹ، یہ جو ایک مختلف نوٹیفیکیشن آتے رہے، یہ اس سب کے پیچھے قانونی جواز کیا ہے؟ یہ سب چیزیں، یہ تمام الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں، یہ مجھے فرمائیے گا کہ آج جب سپریم کورٹ 6 مہینے کے لیے یہ ری اپوائنٹمنٹ کا آرڈر کرے، اس کے پیچھے کیا قانون ہے؟ دیکھیں، اب اس میں بات یہ ہے جو آج نوٹیفیکیشن پیش کیا گیا اس نے صرف آئین کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ آج سے اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. مگر کس قانون کے تحت؟ اچھا، اب وہ اپوائنٹمنٹ تو ظاہر ہے 243 کے تحت، آئین کے تحت ہی ہوگی، لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے اس چیز کو دیکھا کہ 243 میں مدت کا تو ذکر نہیں ہے. اب آج کا نوٹیفیکیشن 3 سال کے لیے نئی اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے. اب 2 راستے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، ایک کہ آج کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتے، اس صورت میں کل جنرل باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہو جانی تھی اور ایک خلا پیدا ہو جانا تھا کیونکہ نئے آرمی چیف کا تقرر نہیں ہوا. اس کے بیچ میں ایک پریزیڈنشل آرڈیننس آ جاتا. اگر آتا تو آتا. دیکھیں، سپریم کورٹ کے سامنے تو وہ بات نہیں تھی کہ آرڈیننس نہیں تھا. سپریم کورٹ نے یہ دیکھا کہ کیا ہم ایک خلا پیدا کر دیں، یا یہ کہ جو آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اگرچہ اس میں
یہ ابہام ہے، یہ سکم ہے کہ اس کے پیچھے آئینی یا قانونی جواز کیا ہے، لیکن اس کو ہم فی الحال مان لیتے ہیں اور 6 ماہ کے لیے اس تو کو اشرف صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک آج جب سپریم کورٹ خود 6 مہینے کی یہ مدت دے رہی ہے، اپوائنٹمنٹ کر رہی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اس کے پیچھے کون سے قانون کی قوت ہے؟ اور یہ معاملہ جب گورنمنٹ کر رہی ہے تو قابل قبول نہیں ہے، اب کیوں قابل قبول ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں سے صرف وہ پورشن جس میں انہوں نے 3 سال کیا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا کیونکہ اس کی گنجائش نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کا محور جو ہے وہ 243 انہوں نے بنایا ہوا ہے. 243 میں ٹینیور کا ذکر نہیں ہے اور اس کا ذکر کرنا نوٹیفیکیشن میں اس کے حوالے سے بالکل غلط تھا. اب جب یہ خلا نظر آیا، ویکیوم نظر آیا، تو حکومت نے ٹائم مانگا تھا 3 ماہ کا. اب ہمیں اپنے تجربے سے شاید یہ سمجھ آ گئی بھی ہے کہ 3 ماہ کا وقت کوئی لمبا وقت نہیں ہوتا، اس لیے کورٹ نے ان کو 6 مہینے کا وقت دیا. وہ تو دیا، لیکن ابھی جو 6 مہینے دیے وہ کس قانون کے تحت دیے؟ جی آپ دیکھیے کہ 6 مہینے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم اس قانون کے ساتھ منسلک ہے، اس ٹائم کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ ہم 6 مہینے کے اندر اندر لیجسلیشن لے کے آئیں گے. سو اٹ از فار دیٹ پرپز، اٹس اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ. وہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ بھی ویکیوم آ جائے. جس طرح جب ضیاء الحق کا جہاز گر گیا تھا تو پھر کوئی کیبنٹ نہیں تھی اور بجٹ کے ایشوز آ گئے تھے، تو پھر کورٹ کے پاس گئی تھی گورنمنٹ کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. تو کورٹ نے اجازت دی تھی بجٹ کی اور 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا لے کرنے کے لیے. اسی طرح پی ایم ڈی سی کا قانون جب نہیں تھا تو پھر پی ایم ڈی سی کے، آپ دیکھیے پی ایم ڈی سی اگر نہیں ہوگا تو کالجز کیسے ریگولیٹ ہوں گے. تو سپریم کورٹ میں اس میں پھر اپنا کمیشن بنایا تھا اور کمیشن بنا کے اس کو ہدایات دی تھی کہ آپ کس طریقے سے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ. سو کورٹ صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں جہاں ویکیوم ہو، جہاں پہ اس طرح کی سچویشن آئے، وہاں پہ کیوس کو یہ جو ہمارے یہاں ایک فریز استعمال ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں عدلیہ کے حوالے سے، اشرف صاحب ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس کی ایکسپلینیشن میں یہ فٹ ہوگی بات؟ نہیں، I would not call this doctrine of necessity. I would call it filling the vacuum. آپ بھی صاحب اس کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی میں نہیں کہوں گا. دیکھیں اشتر صاحب نے جیسا کہ فرمایا، یہ ہو جاتا ہے کہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم آج ہی اس نوٹیفیکیشن کو غیر مؤثر قرار دے دیں، کالعدم قرار دے دیں، یا 6 مہینے بعد اس کو غیر مؤثر قرار دیں. ہوا آج یہی ہے، انہوں نے اپنے فیصلے کو ایک طرح سے 6 ماہ کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ 6 ماہ میں اگر کچھ نہیں ہوتا تو یہ نوٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا. ہاتھ کے ہاتھ یہ بھی سمجھائیے کہ انیشلی تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ 3 مہینے ہمیں آپ دے دیجئے، اور پھر بات آگے بڑھی تو 6 مہینے کورٹ نے دیے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ خاصی طویل مدت دی ہے. یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں حکومت شاید ایک قانون کے ساتھ تیار بھی کھڑی تھی کہ اگر منفی فیصلہ آتا تو وہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے ایک قانون پش بھی کر دیتی. آپ کے خیال میں 6 مہینے کیوں دیے سپریم کورٹ نے؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات ہوگی کہ ایک پہلے قانون جو ہے ڈرافٹ ہوگا، پھر وہ کمیٹیز میں سے جائے گا، وہاں ہو سکتا ہے بحث ہو، اپوزیشن کے ساتھ اس کو لے کر چلنا پڑے گا. اس کے بعد وہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گا. اس کے بعد اس کو سینٹ میں بھی بھیجنا ہوگا. یہ کوئی منی بل تو نہیں ہے کہ صرف نیشنل اسمبلی اس کو پاس کرے، دونوں ایوانوں میں اس نے جانا ہے. ہو سکتا ہے سینٹ کا اس حوالے سے کوئی نقطہ نظر مختلف ہو، وہ قانون کو واپس نیشنل اسمبلی میں بھیجے. تو جو قانون سازی کا عمل ہے ہمارے آئین میں اور آئین کے تحت جو رولز آف بزنس ہیں، وہ خاصا طویل اور پیچیدہ ہے. اشتر صاحب جب مورخ، ایک بات عرض میں کروں گا. جی ہاں، میں ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب مورخ لکھے گا عدالتی تاریخ، پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے ظاہر ہے کہ بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے، اس میں یہ کیٹیگرائز کہاں ہوگا یہ فیصلہ جو ہے؟ ایک طرف تو وہ فیصلے ہیں
جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو مولوی تمیز الدین خان کیس کے حوالے سے آتے ہیں. کچھ فیصلے ہیں جس میں بھرپور جوڈیشل ایکٹیویزم نظر آتی ہے, جس میں جناب نواز شریف نااہل ہو گئے, ان کے خلاف فیصلہ آیا, یوسف رضا گیلانی کے خلاف وزیر اعظم کی حیثیت سے فیصلہ آیا. تو یہ مورخ اس کو کہاں رکھے گا, اس فیصلے کو؟ ایک آپ کے بات کا بالکل میں جواب دوں گا. ایک بات اور عرض کر دوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہمارے آئین میں ایک کورٹ ہے جس میں اختیار حاصل ہے کورٹ کو کہ وہ کالعدم قرار دیتی ہے قوانین کو اسلامک ٹچ سٹون پہ, تو وہاں پہ بھی کورٹ جو ہے وہ ٹائم دیتی ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ لیجسلیشن کر لیں, ورنہ یہ قانون جو ہے یہ صفحہ کتاب سے حذف ہو جائے گا. سو وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو کورٹ نے کی. مورخ کیا لکھے گا؟ دو طرح کے مورخ ہوں گے, ایک جو آپ کی ملک کی ہسٹری لکھے گا اور ایک مورخ جو ہے وہ لیگل ہسٹری لکھے گا. لیگل ہسٹری میں سمجھتا ہوں اس کو ریسٹرینٹ اینڈ اسٹیٹسمینشپ, میں اس کو یہ دو باتیں کہوں گا کہ یہ لیگل ہسٹری میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایک ایسی سچویشن کو جہاں پہ ایون گورنمنٹ جو ہے وہ کیس ہارنے پہ تلی ہوئی تھی, وہاں پہ بھی کورٹ نے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور ایک ایسی سچویشن کو اوارٹ کیا جو کہ ایمننٹ نظر آ رہی تھی. جو آپ کی ملک کی ہسٹری ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نظر آئے گا کہ ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی, ایک ایسی کیفیت جہاں پہ ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا تھا اور بہت خوفناک سیناریو بھی بنائے جا رہے تھے, اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایورٹ ہو گیا ہے. آئی تھنک دس از اے ویری ویری سیلیٹری addition to our jurisprudence and also our history. یقیناً. اچھا, پاناما کے کیس اور واقعی جو کیسز ہیں وہ میں ان سے بالکل اختلاف کرتا ہوں, جی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھے. اچھا, میرا حق ہے یہ بات کہنے کا. یقیناً. سلمان اکرم رضا صاحب, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ اس ایشو کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں بڑی بٹر پولیٹیکل رائولری ہے, اپوزیشن ہے, اور بہت بٹرلی ڈیوائیڈڈ ہے یہ جو ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, مگر اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی تنازع نہیں ہے. جب ایکسٹینشن کا آرڈر آیا, جب پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا حکم کیا اور نوٹیفیکیشن کیا وٹ ایور, تو ایک بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے جس نے اس پہ اعتراض کیا ہو, تنقید کی ہو اور اس کو کسی قسم کا نشانہ بنایا ہو. اور آج تک کی یہ کیفیت ہے, کل بھی یہ کیفیت تھی, کل آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی ایٹ دا ہائٹ آف دس کیس, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا, بولا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب فضل الرحمان صاحب نے کہا, دہرایا, انہوں نے کہا سرکاری افسر کی ایکسٹینشن اس سے کوئی nobody is bothered. اب اس کے لیے اگلے 6 مہینے کا جو عمل ہے جو کہ ابھی پورا ہونا ہے, یہ راستہ ابھی کیسے چلے گا؟ میرا خیال ہے دیکھیں, جہاں تک ہماری افواج کا تعلق ہے, سپہ سالار کا تعلق ہے, تمام سیاسی جماعتیں کچھ بھی ان کے اختلافات ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی حساسیت کا ہے, قومی یکجہتی کا ہے, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو اتنی متانت اور اتنی میچورٹی میں سمجھتا ہوں ہمارے سسٹم میں ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سیاست کی نظر نہیں کرتے. اب آگے جو معاملہ چلنا ہے اس میں میری نظر میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پارلیمان کے ذریعے قانون سازی ہو اس حوالے سے, جس کا ذکر آج عدالتی فیصلے میں بھی ہوا. مجھے اس میں بھی کوئی دشواری نظر نہیں آتی. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس پر کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گی جو جارحانہ یا غیر معقول رویہ نہیں کرے گی. لیکن ایک گنجائش میں عرض کروں ہے, دیکھیں آرمی ایکٹ کے تحت اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس ہیں وہ تو طے کی جا رہی ہیں. جو آرمی ایکٹ ہے اس میں گنجائش میں سمجھتا ہوں ہے کہ رول میکنگ کے ذریعے آرمی چیف کی یا 4 اسٹار جنرلز کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس ہیں ان کا بھی تعین کر دیا جائے. یہ بات شاید عدالت کے سامنے آج نہیں رکھی گئی کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی یا آرمی ایکٹ میں شاید امینڈمنٹ کی ضرورت نہ آئے. اس ریگولیشن میں اسی ریگولیشن میں 262 جہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل تک ختم ہو جاتا ہے, 4 اسٹار جنرل کو بھی ایک آپ کیوں ترمیم کر کے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ اور وہ اضافہ کابینہ نے کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک گنجائش بھی میری نظر میں موجود ہے, لیکن اس کے لیے واپس عدالت میں جانا ہوگا, شاید یقیناً اشتر اسد صاحب آپ ریویو کرنا پڑے, ریویو میں اجازت لینا پڑے. آپ فرمائیے گا وے فارورڈ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سلمان اکرم صاحب نے تو اس کا بڑا ایک شارٹ کٹ بھی بتایا, آپ فرمائیے گا. جی,
میں سمجھتا ہوں ریگولیشنز اور رولز کی جب تک کہ بنیاد انیکٹمنٹ میں نہ ہو وہ آگے نہیں چل سکتے، بیکاز وہ ٹچ سٹون جو ہے وہ انیکٹمنٹ ہوگا۔ مجھے موقع ملا تھا کچھ عرصہ پہلے آرمی ایکٹ پڑھنے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ میں صرف اسی جگہ نہیں اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ چینجز لانے کی ضرورت ہے، ان کو چینجنگ ٹائمز کے ساتھ مارچ کرنے کے لیے۔ اور پہلے امینڈمنٹ کرنی ہوگی آرمی ایکٹ میں اور باقی جو انیکٹمنٹس ہیں، نیوی ایکٹ، ایئر فورس کا ایکٹ، اور اس کے بعد رولز اینڈ ریگولیشنز میں۔ اور یہ اچھی بات ہوگی اگر یہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر سیر حاصل ڈبیٹ ہو، اور اس کے اندر جو بھی دیکھیے کلیکٹیو وزڈم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر الیکٹڈ لوگوں کی کلیکٹیو وزڈم آئے گی اس میں تو اس کو آنے والے دنوں میں زیادہ جلا ملے گی، اور شاید یہی روح ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کہ آپ کا معاملہ ہے، آپ پارلیمنٹ ان چیزوں کا فیصلہ کرے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں عدالتیں جو ہیں ان کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو جن کا تعلق پارلیمنٹ سے ہو، الیکشن کمیشن سے ہو، جمہوریت سے ہو، وہ میٹرز عدالتوں میں نہ لائیں۔ وہ کہتے ہیں، اصرار سے کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں اس کو حل کریں۔ انکلوسیو، اس کو انکلوسیو کرنا ہے، اس کو ایکسکلوسیو نہیں رہنے دینا، اور یہ ایک بہت اچھی ریت اور روایت ہوگی۔ آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ خوش اسلوبی سے ڈبیٹ کے ذریعے ہو۔ سلمان اکرم اللہ صاحب، کیونکہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی بہت ہی سیریس پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ جس طرح سے اینڈ ہوا ہے اور جس طرح سے شروع ہوا تھا، ان میں دونوں میں بہت فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی کہ اچانک ایک تو کم از کم ہم لوگوں کو، جرنلسٹ کو، کسی کو پتہ نہیں تھا، میڈیا کا فوکس نہیں تھا، کیس لگا اور پھر سسپینڈ ہو گیا وہ نوٹیفیکیشن جو کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تھا، اور اس دن جو گفتگو ہوئی وہ یقیناً بہت ہی چارجڈ گفتگو تھی۔ لیکن اینڈ میں جب یہ پہنچ رہا تھا اپنی انتہا پہ تو سپریم کورٹ نے بہت ٹیپر ڈاؤن کیا، اور میرے خیال میں حالات سے ظاہر ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، اور کیا۔ تو یہ جو پورا یہ جو مقصد تھا یا جو پوری چیز جو سامنے آئی، یہ اس سے سپریم کورٹ کیا پوائنٹ کیا کرنا چاہتی ہے، کیا چیز ہائی لائٹ؟ وہ جنرل باجوہ کو اس طرح سے گھر تو نہیں بھیجنا چاہتے تھے، یہ تو ثابت ہو گیا، حکومت کی نے بارہا موقع فراہم کیا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں اس میں دو باتیں تھیں۔ ایک تو سپریم کورٹ یہ چاہتی تھی کہ ایک اتنا کلیدی جو عہدہ ہے اس کے حوالے سے کوئی ابہام نہ ہو، اس کے پیچھے مستحکم ایک قانونی جواز جو ہے وہ موجود ہو۔ لیکن پہلے دن جو موقف حکومت نے لیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ یہ سب رول 255 کے تحت ہوتا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں بات بگڑ گئی۔ رول 255 کو اگر آپ پڑھیں تو وہ اس طرح کا بالکل رول ہے ہی نہیں جس کے تحت آپ آرمی چیف کی میعاد ملازمت کی طے کر سکیں۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ کسی کی ریٹائرمنٹ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، اس دوران صاحب بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ آ گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عہدہ نہیں چھوڑنا چاہیے دوران جنگ، آپ نے ان کی ریٹائرمنٹ کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ سسپینشن آف ریٹائرمنٹ کا معاملہ نہیں تھا۔ اب چونکہ حکومت نے یہ موقف لے لیا رول 255 کی بنیاد پر اور اس پر ڈٹ گئی کہ یہ معاملہ رول 255 سے ہی طے ہوگا، تو اس سے میں سمجھتا ہوں جو مکالمہ تھا وہ ذرا ترش ہو گیا پہلے دن۔ اگر پہلے ہی دن یہ بات جو ہے آرٹیکل 243 سے منسوب کر دی جاتی اور یہ کہہ دیا جاتا کہ اس میں آج تک ایک روایت کے تحت 3 سال کی مدت قائم کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو نشاندہی پہلے دن ہی کر دی تھی کہ بظاہر ایک ابہام ہے یا ایک خلا ہے، اس کو مان کر آگے بڑھتے تو شاید بات اتنی نہج تک نہ جاتی۔ گویا اشتر صاحب سپریم کورٹ شروع سے ہی معتدل رہنا چاہتی تھی، مگر حکومت نے ان کو اگر ہم کہیں پرووک کیا اور ایسی صورتحال پیدا کی۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی تھی کہ وہ جو پٹیشنر تھے وہ اس دن نہیں تھے، اور ایک سادے کاغذ پہ ان کی طرف سے درخواست آ گئی تھی جس پہ ان کا دستخط بھی نہیں تھا، اور ایک عجیب پورا ماحول وہاں بن گیا تھا، اور پھر یہ 255 اور پھر حکومت کا رویہ، تو اس نے سپریم کورٹ کو کے پیشنس کو کافی ٹیسٹ کیا۔ ہاں، انہوں نے بہت پرووک کیا لیکن کورٹ پرووک نہیں ہوا، اور کورٹ نے معاملے کی، قانون کی، یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو بڑے مدبرانہ اور بردبار طریقے سے اس کو یقیناً یہ تو بات بالکل، اور یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے یہ ایک بینچ مارک ہوگا
یقیناً جب لیگل ہسٹری کی بات آئے گی تو یہ بینچ مارک ہوگا پرانے بینچ مارکس کو اوور رائٹ کرتے ہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب اشرف میری بات اوصاف علی. سمجھ گئے. جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے.